بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ اس کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں تو دوسری کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جن کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ چھوٹے بچوں کا سردار ہے تو کل وہ نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئیں تو ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھیں، کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ تو سیدہ شیمہ نے عرض کیا کہ کس چیز کا حصہ اور کس لیے حصہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا کہ آپ کو ساتھ لے چلیں۔ سیدہ شیمہ کہنے لگیں ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرے بھائی لگتے ہیں۔ قبیلے کے سردار جب سیدہ شیمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ دور مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ کرام نے تلواریں سونتیں اور پکارا او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں کہ آگے کوچائے رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے
کہ میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات بھی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور بہنوں کے بارے میں حکم خداوندی ہے کہ جب بھی بھائی اپنی بہن کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جایا کریں، کیونکہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے بہنوں کو دیا ہے۔ بہنوں کی عزت کریں، بہنیں تو اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہنوں کی عزت اور بہنوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے۔ شکریہ۔